اور مجھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا امتی مجھ پہ بہت درود اور سلام پڑھتا. یا تو نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں ایک کمیٹی ہے، اتنا درود پڑھ کے میں جمع کروا دیا کرتا. 2009 کا واقعہ ہے. گجرانوالہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے ساتھ ایک گھر تھا اور ہے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں بیٹیاں ایک دم سے جوان ہو گئی. جس باپ کی 3 بیٹیاں جوان ہوں اور ماں کی، اس کو کتنا فکر ہوگا. پہلے کبھی باہر نہیں نکلے، اب سوچتے ہیں کہ باہر کیسے نکلیں رشتے تلاش کرنے کے لیے. اتنا ان کے پاس ہوتا جتنا وہ کھا لیتے تھے، کیونکہ ان بزرگوں کا کاروبار اتنا نہیں تھا. وہ سارا دن کام کرتے، رات کو صرف ان کا راشن آتا، ایک دن کا 3 ٹائم کا، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. گزرتے گزرتے 2009 آ گیا اور رشتہ داروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کچھ بھی نہیں کیا آج تک اور بیٹیوں کو کیسے گھر سے نکالو گے. اس نے کہا کہ کوئی میں نے کہا ہے کہ بیٹیاں آئیں یا بیٹے آئیں؟ میں تو خدا نہیں. جو خدا ہے وہ با وفا ہے، وہ بہت وفا کرنے والا ہے، اس کو پتا ہے. وقت گزرتا گیا، رشتہ داروں نے طعنوں کی، طنز کی انتہا کر دی، تو انہوں نے رشتہ داروں سے ملنا بھی چھوڑ دیا. کیونکہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ بڑی بات کرتا. دروازہ بند کر لیا. ایک رات ایسی آئی مغرب کے بعد میں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور کہا یہ فلاں بن فلاں کا گھر ہے. جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کراچی سے آیا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں. بابا جی کہتے ہیں کراچی تو ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں. انہوں نے کہا جو میں آیا ہوں یہ حقیقی رشتہ دار آیا ہوں. آپ مجھے دروازہ کھول کے دیکھو تو صحیح. دروازہ کھولا، دیکھا، اس کا چہرہ ایسا تھا، دل کیا کہ اندر لا کے اس کی خدمت کرے. اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا. کہا آج 3 دن ہو گئے مجھے گجرانوالے میں آپ کا گھر تلاش کرتے ہوئے، آپ کا کسی کو تعارف ہی نہیں، لیکن میں نے بھی ہر محلہ چھانا اور آپ تک پہنچ گیا. کہا آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جن کے پاس سارے پتے ہیں انہوں نے مجھے پتا، جن کے پاس سارے پتے. مجھے چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار عطا کیا اور فرمایا فلاں بن فلاں. اس بندے کا نام لیا اور اس کے والد کا نام لیا اور کہا فلاں بن فلاں کو، اور اس شہر میں رہتا ہے، اس محلے میں رہتا ہے، اس کو جا کے خدمت کر کے آؤ. یہ ہے بیگ، اس میں 30 لاکھ روپیہ ہے. یہ آپ کے لیے مدینہ شریف کی طرف سے آیا اور مجھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا امتی مجھ پہ بہت درود اور سلام پڑھتا. اس وقت وہ مشکل میں، اس کے خیالوں میں مشکلات ہیں. وہ چلا گیا. صبح دروازہ کھولا، بیٹیوں کے لیے فروٹ لے کے آیا. دیکھنے والوں نے دیکھا یہ کہاں سے آ رہا ہے. سامان اکٹھا کرنا شروع کیا. بیٹیوں کے لیے فریج لے کے آئے، الماریاں لے کے آئے، سامان لائے، گھر بھر گیا. خبر پہنچی رشتہ داروں تک.
اب بیٹیوں سے رشتہ نہیں تھا، سامان سے رشتہ تھا۔ ہم سب سامان سے رشتہ کرتے ہیں، بیٹیوں سے رشتہ نہیں کرتے۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس نے پھر آگے پیچھے 3 بیٹیوں کی شادی کی۔ لوگ بار بار پوچھتے کہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، اور جو ہی لوگ پوچھتے وہ رو پڑتا، جو ہی لوگ پوچھتے وہ رو پڑتا، جیسے آپ رو رہے ہیں۔ آپ کو سن کے رونا آ رہا ہے، اس کے پاس تو مدینے سے دولت آئی تھی، اور دولت بھی ایسے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کو بھی سلام ہے جس کو خواب میں آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ کتنی شان کی بات ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پاک سے ٹلی۔ اس کے گھر میں بہار آ گئی، اور ایک عرصہ درود اور سلام پڑھتا رہا، گھر میں دروازہ بند کر کے اکیلا۔ تو جب تینوں بیٹیاں رخصت کر لیں تو آخر ایک بوڑھا اس کا دوست گھر میں بیٹھ گیا، دونوں ہی تھے اور تیسرا وہ تھا۔ اس نے کہا میں نے آج پوچھ کے جانا ہے، یا تو نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں ایک کمیٹی ہے، اتنا درود پڑھ کے میں جمع کروا دیا کرتا، اتنا درود پڑھ کے اس کمیٹی میں جمع کروا دیا کرتا تھا۔ اور اس کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں، جو مالک ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج میری کمیٹی نکلی ہے، آج میری کمیٹی نکلی ہے اور مجھ پہ کرم ہو گئے ہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے رحمت آپ کے نام سے ٹلی۔ مشکل کشا ہے آپ کا نام پاک، آپ پر درود اور سلام۔